بادشاہ خوش نہیں تھا، وہ خوش رہنا چاہتا تھا اور خوشی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ اس نے خوشی کے ماہرین کی بھی مدد لی اور سیانوں، دانشوروں اور سمجھداروں کی کوٹریوں میں بھی جھانکا، مگر خوشی کا فارمولہ ہاتھ نہ آیا۔ وہ ایک پہاڑ پر چلا گیا۔ پہاڑ پر ایک درویش رہتا تھا۔ درویش کے دو مشاغل تھے: صبح صادق کے وقت مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا اور سورج کو آہستہ آہستہ افق سے ابھرتے ہوئے دیکھنا، اور اس کے بعد جنگل میں نکل جانا، سارا دن جنگل میں گزار دینا۔ بھوک لگتی تھی تو وہ درختوں سے پھل توڑ کر کھا لیتا تھا، پیاس محسوس ہوتی تو وہ ندیوں، جھرنوں اور آبشاروں کا پانی پی لیتا۔ درویش کے پاس رہنے کے لیے ایک کھٹیا تھی، وہ رات کو کھٹیا میں آ جاتا تھا۔ درویش کے پاس سردیوں کے لیے 2 کمبل تھے، گرمیوں کے لیے کھلا آسمان اور ٹھنڈی زمین تھی۔ وہ کپڑے کی ضرورت زائرین پوری کر دیتے تھے۔ درویش کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اس کے باوجود خوش تھا۔ بادشاہ اس خوشی کی وجہ دریافت کرنے کے لیے درویش کے پاس پہنچ گیا۔ درویش نے سنا، قہقہا لگایا، لکڑی کی کڑھاویں پہنی اور بادشاہ سے کہا: بادشاہ سلامت، میں اس کا جواب آپ کے دربار میں جا کر دوں گا۔ بادشاہ نے درویش کو گھوڑے پر بٹھایا اور دارالخلافہ آ گیا۔ درویش نے درخواست کی: آپ اب کسی ضرورت مند کو بلائیے۔ بادشاہ نے ارسیوں کی ٹرے سے ایک خط نکالا، وہ خط وزیر کے حوالے کیا اور ضرورت مند کو طلب کرنے کا حکم دے دیا۔ ضرورت مند کو دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ درویش نے بادشاہ کے کان میں سرگوشی کی: اب حکم جاری کریں، اے ضرورت مند، تم جاؤ، میری سلطنت میں دوڑو، تم سورج غروب ہونے تک زمین پر جتنا بڑا دائرہ بنا لو گے، وہ زمین تمہاری ہو جائے گی۔ بادشاہ نے ضرورت مند کو حکم دے دیا۔ حکم جاری ہونے کے بعد بادشاہ، درویش اور درباری محل کے سامنے کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے۔ ضرورت مند کو لکیر کھینچ کر ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا۔ بادشاہ کا رومال ہلا اور ضرورت مند نے دوڑنا شروع کر دیا۔ ضرورت مند نے دوڑ کے آغاز میں وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا: صبح سے ظہر تک آگے جانا اور ظہر سے مغرب تک واپسی کا سفر۔ ضرورت مند کا خیال تھا یوں وہ زمین کا بہت بڑا ٹکڑا ہتھیا لے گا۔ ضرورت مند سر پر بھاگتا رہا۔ ظہر کے وقت اس نے 400 ایکڑ زمین گھیر لی۔ فارمولوں کے مطابق ضرورت مند کو اب واپسی کا سفر شروع کرنا تھا، لیکن وہ لالچ کا شکار ہو گیا۔ اس نے سوچا، اگر اپنی سپیڈ بڑھا لوں تو میں عصر تک 100 ایکڑ زمین مزید گھیر لوں گا، اور میں اگر اسی سپیڈ سے واپسی کے لیے دوڑوں تو میں مغرب تک واپس پہنچ جاؤں گا۔ میں آپ کو یہاں انسان کی فطرت کی ایک کمزوری بتاتا چلوں۔ انسان لالچی ہے اور لالچ میں 2 درجن خامیاں ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی خامی کا تعلق انسانی ذہن کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخمینہ لگانے، کیلکولیشن کرنے کی صلاحیت سے نواز رکھا ہے۔ ہم جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں، ہمارا دماغ فوراً اس کے عرض، پل، موٹائی، وزن اور قیمت کا اندازہ لگاتا ہے، اور ہم اس کیلکولیشن کی بنیاد پر اگلے فیصلے کرتے ہیں۔ مگر ہم جب لالچ میں آتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک عجیب کیمیکل پیدا کرتا ہے۔ یہ کیمیکل ہماری کیلکولیشن کی صلاحیت کو تباہ کر دیتا ہے، اور یوں ہم غلط فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ آپ فراڈیوں کے ہاتھوں عمر بھر کی کمائی لٹانے والے لوگوں کی کہانیاں سنیں۔ آپ کہانی سننے کے فوراً بعد کہیں گے، تم پڑھے لکھے سمجھدار انسان ہو، تم یہ اندازہ نہیں لگا سکے، لوہا کبھی سونا نہیں بن سکتا، یا جو شخص ٹیکسی پر تمہارے پاس آیا تھا وہ تمہیں 5 کروڑ کی زمین 2.5 کروڑ میں کیسے دے سکتا ہے، یا جو دکان مارکیٹ میں کروڑ روپے کی ہے وہ 10 لاکھ روپے میں کیسے مل سکتی ہے، اور مٹھائی سے شوگر کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، اور اتنی خوبصورت لڑکیاں امریکہ سے پاکستان آ کر تم جیسے میٹرک فیل لڑکے سے کیوں شادی کرے گی، وغیرہ وغیرہ۔ فراڈ کا نشانہ بننے والا عموماً یہ جواب دیتا ہے، بھائی جان، وہ جادوگر تھا، اس نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ فراڈیا جادوگر نہیں تھا، جادوگر لالچ تھا، اور لالچ سے پیدا ہونے والا وہ کیمیکل تھا جو انسان کی عقل سلب کر لیتا ہے، اور یوں اچھا بھلا سمجھدار شخص ماموں بن جاتا ہے۔ میں واپس زمین گھیرنے والے شخص کی طرف آتا ہوں۔ لالچ نے اس کی عقل بھی سلب کر لی، اس کی کیلکولیشن بھی غلط ہو گئی۔ وہ مزید زمین کے لالچ میں عصر تک بھاگتا رہا۔ سورج نے جب تیزی سے واپسی کا سفر شروع کیا تو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹا اور واپسی کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہ اب مغرب سے قبل واپس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے پاس اس وقت 2 آپشن تھے: وہ اپنی ہار مان لیتا، دوڑنا بند کر دیتا اور چپ چاپ گھر واپس چلا جاتا، یا پھر جیتنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا۔ وہ دوسرے آپشن پر چلا گیا۔ میں آپ کو یہاں انسان کی ایک اور خامی بتاتا چلوں۔ کامیابی میں سر توڑ محنت ہمیشہ تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ پہلا نمبر پلاننگ اور دوسرا نمبر صلاحیت کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی منصوبہ بندی غلط ہے۔ آپ پہاڑ پر کھجور لگانا چاہتے ہیں یا صحرا میں چاول اگانا چاہتے ہیں تو خواہ کتنی محنت کر لیں، آپ کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہوں گے۔ دوسرا
दूसरा, आप में अगर सलाहियत नहीं है, आपने अगर बाकायदा ट्रेनिंग हासिल नहीं की, आपने अगर टास्क के लिए तैयारी नहीं की, तो भी आप वहाँ कितने ही सर तोड़ मेहनत कर लें, आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। ज़मीन घेरने वाला भी मंसूबाबंदी और सलाही तो दोनों से आ रही था। चुनांचे उसने दूसरा फैसला भी गलत किया। उसने सर तोड़ कोशिश की ठान ली। भागने की स्पीड बढ़ा दी, वो पूरी तरह थकावट का शिकार था, लेकिन वो इसके बावजूद दीवाना वार दौड़ रहा था। वो वक्त पर पहुंचने की कोशिश में अपनी स्पीड बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि उसके फेफड़े फट गए, उसके मुंह से खून जारी हो गया, लेकिन वो इसके बावजूद भागता रहा। वो भी आखिर बादशाह तक पहुंच गया, लेकिन गोल पर पहुंचने के बाद उसने लंबी हिचकी ली, जमीन पर गिरा, तड़पा और अपनी जान आफरी के हवाले कर दी। वो जमीन जीत गया था, लेकिन जिंदगी हार गया। दरवेश अपनी जगह से उठा, जमीन पर गिरे शख्स के करीब आया, हाथ से उसकी आंखें बंद की, बादशाह को करीब बुला और इस बदनसीब शख्स की लाज दिखा कर बोला, बादशाह सलामत है, इसके व्यापारी कभी खुश नहीं रह सकते। ये शख्स मुझसे बेहतर जिंदगी गुजार रहा था। मेरे पास कपड़ों का एक जोड़ा, लकड़ी के जूते, 2 कंबल और एक प्याले के सिवा कुछ नहीं। मैं शहर से कोसों दूर पहाड़ पर रहता हूँ, फल खाता हूँ, नदियों का पानी पीता हूँ, लेकिन खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लालच नहीं करता, जबकि आप मेरे मुकाबले में इस शख्स के असासे देखिए, ये सब मुझसे 1000 दर्जे बेहतर होगा। इसके पास मकान भी होगा, बीवी बच्चे भी, कपड़े भी, सवारी भी, दाल अनाज भी और ज़मीन जायदाद भी, लेकिन ये इसके बावजूद ज़मीन पर गिरकर मर गया। क्योंकि ये अपने अंदर के लालची इंसान को काबू में ना रख सका। ये दीवानावार ख्वाहिशों के पीछे भागता रहा। ये कभी किसी को दरख्वास्त दे देता और कभी आपको अर्जी भिजवा देता। किस्मत ने यावरी की इसकी लॉटरी निकल आई, आपने इसे ज़मीन घेरने की इजाज़त दे दी। ये भागा, लेकिन इसका लालच भी इसके साथ ही दौड़ पड़ा। ये अगर समझदार होता तो जो इसे हासिल हो गया था उसी पर इक्तफा करता और ज़िंदगी को इंजॉय करना शुरू कर देता, तो ये नेमत इसके लिए काफ़ी होती। लेकिन ये लालच के घोड़े से ना उतरा। ये भागता रहा, यहाँ तक कि लालच ने उसकी जान ले ली। दरवेश ने लंबी सांस ली और बोला, बादशाह सलामत, हिर्स और खुशी दोनों सौतने हैं, ये इकट्ठी नहीं रह सकती। आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको लालच को तलाक देना होगी। खुशी खुद ब खुद आपके घर में बस जाएगी, लेकिन अगर आप लालच के घोड़े पर बैठकर खुशी की तलाश में सरपट भागते रहे तो आपका अंजाम भी इस शख्स जैसा होगा। आप इबरत का रिज़्क बन जाएंगे। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुड़गुड़ी लहजे में अर्ज की, जनाब बादशाह, हिर्स की दलदल होती है, आप बादशाह होते हुए खुद को लालच से कैसे फंसा सकते हैं?